میرے آپ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، جب ان کا وصال ہوتا ہے تو مکہ میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے بیٹے کے اب نرینہ اولاد چلی جائے تو بندہ دل پہ بوجھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بیٹے کا بچھڑنا ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میرے آقا اس صدمے میں تھے، اس پریشانی میں تھے، تو اس وقت جو مکے کے کافر تھے، جو دشمن مصطفیٰ تھے، انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا۔ حالانکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جتنا بڑا کوئی دشمن ہو، اگر اس کا کوئی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، ہم کہہ دیتے ہیں چلو ابھی فوتگی ہوگی 4-5 دن صبر کر لیں، بعد میں دشمنی اپنی کرتے رہیں گے۔ لیکن ان بدبختوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کا بیٹا گیا ہے، انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا اور گلی محلے میں شور کرنے لگے معاذ اللہ کہ باترا محمد لیلا، کہ آج کی رات محمد مصطفیٰ ابتر ہو گئے، معاذ اللہ ان کی نسل کٹ گئی۔ اور عرب میں جس کی اولاد نرینہ نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا تھا، وہ اولاد کا چلنا بیٹوں سے سمجھتے تھے۔ تو وہ مکے کی گلی میں ابو لہب نکلا، ابو جہل نکلا، ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل، وہ تھا، تو باقی بھی کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا اور ہر ایک کو کہنے لگے معاذ اللہ مصطفیٰ ابتر ہو گئے، نسل کٹ گئی اور نسل بریدہ ہو گئے معاذ اللہ۔ تو جب یہ ادھر بیٹے کی جدائی کا غم تھا، ادھر کافروں کے تانے تھے، ان تانوں میں جب مصطفیٰ پریشان ہوئے تب اللہ نے مصطفیٰ کے دل پر سورۃ الکوثر کو نازل کیا۔ اللہ اے حبیب، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ باترا محمد اللیلہ، کہ آج کی وقت محمد مصطفیٰ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، نسل کٹ گئی، اولاد نرینہ ختم ہو گئی ان کی معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب آپ نہ پریشان ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہوگا، ابتر وہی ہوگا جو آپ کا دشمن ہے۔ اب یہ اللہ نے تسلی دی میرے آقا کو، اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ کیا ہوگا؟ ابتر۔ اور جب یہ آیتیں آ گئیں اور جب یہ پڑھی گئیں تو اب دیکھیں قرآن کا فیصلہ تو ہے جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ تو عاص بن وائل، بعد نے کہا اس کے 4 بیٹے تھے، بعد نے کہا اس کے 2 بیٹے تھے، تو ان کو مر جانا چاہیے تھا نا، جب اللہ کہتا ہے کہ تیرے جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا، لیکن عاص بن وائل کے دونوں بیٹے زندہ رہے، ان میں سے مرا کوئی نہیں، جوان بھی ہو گئے، تو پھر اللہ کا فیصلہ کدھر گیا؟ جو اللہ کہتا ہے ابتر ہوں گے، انہی کی نسل کٹ جائے گی، انہی کی اولاد نرینہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں وہ زندہ رہے، لیکن زندہ اس وجہ سے رہے چونکہ انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تھے مصطفیٰ کے دشمن کے بیٹے لیکن کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے تھے، تو جب وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگے پھر مصطفیٰ نے فرمایا اے عاص بن وائل بتا ابتر تو ہے کہ میں ہوں، بیٹے تیرے ہیں کلمے میرے ہیں۔ بیٹے ہوتے مر جاتے، یہ بھی اس کو دکھ ہوتا، لیکن جب اس سے بڑا دکھ تھا کہ بیٹے اس کے تھے قصیدے مصطفیٰ کے پڑھ رہے تھے، بیٹے اس کے تھے گن مصطفیٰ کے گا رہے تھے۔ آقا نے بتایا اے عاص بن وائل بتا ابتر تو ہے کہ میں ہوں، تیرے گھر میں میرا نام لیا جا رہا ہے، تیرے گھر میں میرے پیروکار آ گئے۔ وہ سمجھتے تھے اب اولاد نرینہ نہیں رہی، اب مشن نہیں چلے گا، اب یہ ختم ہو جائے گی گفتگو ان کی محنت ختم ہو جائے گی، ان کے جانے کے بعد ان کے دین کا نام کیوں نہیں لگا چونکہ اپنی اولاد نرینہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب آپ نہ پریشان ہو، انہی کے بیٹوں سے کلمے آپ کے بلواؤں گا، ترانے آپ کے ہوں گے۔ تو یہ ہے ان شانیہ کا هو الابتر۔